ادب کی دنیا میں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے عنوان ہی میں ایک پوری کیفیت سموئے ہوتی ہیں۔ بظاہر ایک سادہ سا لفظ، مگر اس کے اندر زندگی کی تپش بھی ہوتی ہے، وقت کی بے رحمی بھی، تنہائی کا احساس بھی، اور انسان کے باطن میں اترتی ہوئی ایک خاموش روشنی بھی۔ کچھ افسانے ایسے ہوتے ہیں جو کسی بڑے واقعے کا شور نہیں اٹھاتے، مگر اپنے سکوت میں زندگی کی ایسی گہری سچائیاں سمو لیتے ہیں کہ قاری دیر تک ان کے حصار سے باہر نہیں آ پاتا۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں، جس میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم جس افسانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو فکشن کے ایک ایسے ممتاز اور منفرد قلمکار کی تخلیق ہے جنہوں نے انسانی باطن، معاشرتی حقیقت اور وقت کی تلخیوں کو نہایت گہرے اور پر اثر انداز میں اپنے فن کا حصہ بنایا، اور وہ ہیں عبداللہ حسین اور ان کا نہایت معنی خیز اور فکر انگیز افسانہ دھوپ۔ دھوپ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں روشنی صرف اجالا نہیں، ایک علامت بھی بن جاتی ہے، ایک ایسی علامت جو کبھی زندگی کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، کبھی وقت کی بے مروتی کو، کبھی انسان کی تنہائی کو، اور کبھی اس داخلی کرب کو جو بظاہر خاموش رہتا ہے مگر اندر ہی اندر اپنا اثر چھوڑتا رہتا ہے۔ عبداللہ حسین کے ہاں یہی خوبی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ معمولی منظر میں بھی ایک گہری انسانی معنویت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج عبداللہ حسین کے افسانے دھوپ کو صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ انسانی تجربے، داخلی احساس اور زندگی کی خاموش مگر شدید حقیقتوں کے ایک معنی خیز استعارے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نالے کا پل بہت اونچائی پہ تھا، چڑھتے چڑھتے اس کا دم پھول گیا۔ پل پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ شہر کی آخری حد تھی، یہاں سے اب کھیت اور کھلی زمینیں شروع ہوتی تھی۔ اس نے سستانے کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں سکیڑ کر دور دور تک دوپہر کے چمکتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ بہار کے موسم میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ یہ پھاگن ہے، اس نے خوشی سے سوچا اور ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ بھلا پھاگن کی کون سی تاریخ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہار کر اس نے سوچا 20 برس گزر گئے، اور عمر کے گزرنے کو زبان کے نیچے سے ابل کر نکلتے ہوئے لعاب میں محسوس کیا۔ پھر اس نے ماتھے پر سایہ کرتے ہوئے فلیٹ ہیٹ کو آنکھوں پر کھینچا اور پلٹ کر نظر ڈالی۔ پل پر چڑھتی ہوئی سڑک پر اب اس کا 7 سالہ بچہ چلا آ رہا تھا۔ چڑھائی کافی تھی اور بچہ ایک گول اور چکنے سلیٹی رنگ کے پتھر سے فٹ بال کھیلتا ہوا دم لے لے کر چڑھ رہا تھا۔ پیچھے شہر تھا، شہر کے پیچھے سورج تھا، وسط میں اکبر بادشاہ کا قلعہ تھا جو سب سے اونچا اور اندر سے ویران تھا، جس کے دونوں جانب ایک کے ساتھ ایک بنے ہوئے مکانوں کی چھتوں اور دیواروں کی ٹوٹی پھوٹی سیاہ لکیر ایک خاص زاویے پر ڈھلتی تھی، یوں کہ دور سے شہر چمکدار آسمان کے مقابل ایک بہت بھاری اور سیاہ حجم والی اور بہت پھیلے ہوئے دامن والی مخروطی پہاڑی کی طرح لگتا تھا جو جیتی جاگتی ہو۔ اس کے اوپر کہیں کہیں بہار کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں، دھنکی ہوئی اور پریس کی ہوئی روئی کی کٹی پھٹی، گول اور گھنی، تل ملا کر ابل کر نکلتی ہوئی تند اور ٹھوس اور بھاری اور جامد چٹانیں۔ باہر کی بدلیوں کی اس مخصوص شکل سے وہ بچپن سے مانوس تھا۔ اس شہر میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس مہینے کے آسمان کے لش لش کرتے ہوئے زردی مائل نیلے رنگ سے بھی وہ ایک عمر سے واقف تھا جہاں نظر نہ ٹھہرتی تھی، اور گو آج صبح 20 سال کے بعد وہ اپنے شہر کو لوٹا تھا، مگر اس وقت پل پر قدم رکھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موسم بہار میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اب اس کا بیٹا اس کے پاس پہنچ چکا تھا
اور باپ کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے سورج کے مقابل آنکھیں سکیڑے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دم لے لو، اس نے بیٹے سے کہا۔ بچہ اسی گول کنکر سے فٹ بال کھیلتا ہوا پل کے دوسرے سرے پر جا کھڑا ہوا اور سورج کی طرف پشت کر کے پل سے اترتی ہوئی سڑک کو دیکھنے لگا۔ بابا، بچے نے کہا، زمین گول ہے نا؟ ہاں، اس نے کہا اور پل سے ڈھلتی ہوئی سڑک پر نظر ڈال کر مسکرایا۔ ہر چیز گول ہے بیٹے، ہر چیز۔ وہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے پل سے اترنے لگا۔ اب دونوں باپ بیٹے کی پشت سورج کی طرف تھی اور ان کے سائے آگے آگے سڑک سے لپٹے ہوئے چل رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے نعرہ لگایا، چلو، اور بیٹے کو کندھے پر ٹھونک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بچہ آواز نکالے بغیر ہنسا اور باپ کے پیچھے پیچھے ڈھلان پر بھاگنے لگا۔ یہاں پر سڑک تقریباً سنسان تھی، صرف دور آگے ایک تانگا دیہاتی سواریوں سے لدا ہوا جا رہا تھا۔ پہلے پہر کی ہوا ابھی تھمی نہ تھی اور جاڑوں کے گرے ہوئے پتے سڑک کے کنارے کنارے اڑے جا رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اس نے مکڑی کے ایک تار کو عین اپنی آنکھوں کے برابر دیکھا اور ہوا میں غوطہ لگا کر نکل گیا۔ جب ڈھلان ختم ہو گئی اور زمین ہموار آ گئی تو وہ رک گیا۔ بچہ دوڑ کر تیزی میں اس سے آ کر ٹکرایا اور اس کے بازو کے ساتھ جھول گیا۔ چند منٹ تک دونوں خاموش کھڑے ہنستے اور سانس برابر کرتے رہے۔ پھر اس نے بیٹے کے کندھوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور سڑک چھوڑ کر کھیتوں میں قدم دھرا۔ اس طرح کی دھار کبھی دیکھی ہے بیٹے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیسی ہوتی ہے بھلا؟ بڑی تیز ہوتی ہے؟ وہ گول بھی ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے۔ اگر اسے بہت بڑی خوردبین میں سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں گول ہے۔ بہت بڑی خوردبین میں سے؟ وہ لفظوں کے غلط استعمال پہ دل ہی دل میں ایک ساتھ جھنجھلایا اور محظوظ ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ بہت طاقتور خوردبین سے، اس نے کہا۔ بچہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے ہنسا اور باپ کا بازو پکڑ کر جھول گیا۔ اب وہ ایک تنگ سی پگڈنڈی پر جا رہے تھے جس کے دونوں بازوؤں پر گیہوں کی فصل کھڑی تھی۔ گیہوں کی گہرے سبز رنگ کی فصل ابھی گھٹنوں گھٹنوں آئی تھی اور دور دور تک اگی ہوئی تھی، اور اس کی ہمواری اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ زمین بڑی لائق ہے اور پانی ہر بیج بوئے ڈھیلے کو وافر اور ایک سا ملا ہے۔ زردی مائل سبز رنگ کی لمبی لمبی مونچھوں والی انگنت نازک بدن بالیاں قطار در قطار ہوا کے رخ جھکی ہوئی تھیں اور رکوع میں گئے ہوئے عیدین کے نمازیوں کی یاد دلاتی تھی۔ جب بھی موسم بدلتا تھا اور سورج میں چمک پیدا ہوتی تھی اور گیہوں کی جڑوں پر زردی چڑھنے لگتی تھی، یہی نیم گرم ہوائیں کہیں سے آتی تھیں اور جادوں کی طرح ساری زمین پر چل جاتی تھیں۔ اس نے یاد کیا، اور سارے چرند پرند پیڑ پودے حیوان اور انسان انہی زرد رنگ ہواؤں کے طلسم میں جیسے جکڑے جاتے تھے، اور لہو کا سست اچھال اس تال پہ لہر مارتا تھا جو کہیں سنائی نہ دیتی تھی، جس کی بے آواز دھمک وہ جذبہ جگاتی تھی جو صرف بدلتے ہوئے موسم کا جذبہ ہوتا ہے اور جو نہ اداس کرتا ہے نہ مسرور، صرف نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ اس نے یاد کیا، اور اسی موسم میں جب وہ 7 برس کا تھا اور اپنی پہلی ایئر گن کندھے پر رکھے پگڈنڈیوں پر اپنے باپ کے ساتھ شکار کی تلاش میں گھوما کرتا تھا، تو اس کا باپ ہاتھ بڑھا کر ایک سٹا توڑتا تھا اور اسے الٹا کر کے چپکے سے اس کے پاجامے میں گھسا دیا کرتا تھا، اور پھر وہ جوں جوں اسے نکالنے کی کوشش کرتا وہ اوپر ہی اوپر چڑھتا جاتا، اور اس کا باپ مصنوعی تشویش کے لہجے میں کہتا، کیا بات ہے بیٹے؟ او، ادھر ادھر سے جھانکتا رہتا مگر سٹے کے نکالنے میں اس کی کوئی مدد نہ کرتا، بلکہ پیٹ ہی پیٹ میں ہنسے جاتا۔ پھر وہ تنگ آ کر اپنی ایئر گن کو پگڈنڈی پر رکھ دیتا اور دونوں ہاتھوں سے سٹے کو نیچے کی طرف دھکیلتا، اور وہ پاجامے کے اندر پھدک پھدک کر اوپر ہی اوپر چڑھتا جاتا، یوں جیسے کوئی لمبی سی چڑیا ہو۔ اسی طرح بعد میں وہ بڑا ہو گیا اور اسے سٹے کے اس عمل کا اصل پتہ چل گیا، مگر
ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے اس حصے میں جو نامعلوم کی خبر رکھتا ہے اور شاید اصل سے زیادہ اصل ہوتا ہے، سٹے کا وہ روپ رہ گیا جو لمبی سی چڑیا یا گھاس کے طوطے ایسی کسی پھدکنے والی جاندار شے کا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گیہوں کی ایک بالی توڑی اور اس کی مونچھوں کو اگلے دانتوں میں داب کر کنکھیوں سے پیچھے دیکھا۔ اس کا بیٹا نیکر کی جیبوں میں ہاتھ دیے تنگ پگڈنڈی پر سنبھل کر چل رہا تھا۔ تاریخ بھی گول ہوتی ہے، اس نے کہا۔ کیسے؟ کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کیسے؟ ایسے۔ وہ سٹے کی مونچھوں کو اگلے دانتوں میں چباتے ہوئے بولا کہ بڑی بڑی فوجیں اٹھتی ہیں اور ملک پر جھنڈے گاڑتی ہیں اور ایک ایک سپاہی فاتح بنتا ہے اور داستانوں میں نام پاتا ہے۔ اس نے کہا، یہاں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ مفتوح کمزور ہوتا ہے اور کمزوری میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ قصے اور قصیدے سے، اختیار کے لالچ سے اور غرور کے تحفے سے فاتح کا مار گراتا ہے، صرف وقت ذرا زیادہ لیتا ہے۔ ایک صرف یہی فرق پڑتا ہے اور بس، اور فاتح کو اس وقت ہوش آتا ہے جب اس کے رومانس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور ہر اس چیز کی طرح جو اپنے آپ کو دہراتی ہے گول ہوتی ہے۔ اس نے کہا، چاند، سورج، تارے، زمین، آسمان، پیڑ، پودے، لہو۔ لہو؟ بچے نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، یہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں کو جاتا ہے اور پیر کے ناخنوں سے سر کے بالوں کو اور پھر پیر کے ناخنوں کو، اور اس طرح بدن کے لامقام سفر میں چکر کاٹتا ہے، گول 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 گول۔ وہ ہنسا، مگر اب بچہ سنجیدگی سے دلچسپی لے رہا تھا۔ بابا، آدمی بھی گول ہوتے ہیں؟ بچے نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ منطقی طور پر اگلا سوال یہی ہو سکتا تھا، مگر عام لوگوں کی طرح وہ بھی اس غیر منطقی رویے کا شکار تھا جو بہت سی ہونے والی باتوں کے بارے میں انہیں خوش فہم بنائے رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سوال سن کر حیران رہ گیا۔ ہاں، سویرے سے شام کرتے ہیں اور شام سے سویرا، اور اپنی عادت کے اس چکر میں لگاتار گھومتے ہیں، لگاتار، چنانچہ گول ہوتے ہیں۔ بچہ بے یقینی سے ہنسا۔ اسی چکر کو توڑنا فن ہے۔ اس نے بات ختم کی۔ اب وہ ایک ایسے کھیت میں سے گزر رہے تھے جہاں سے گنے کی فصل ماگھ میں کاٹی جا چکی تھی۔ اس کھیت کی خشک مٹی پپڑیوں اور ڈھیلوں میں جمی ہوئی تھی۔ کمزور سفید زمین جگہ جگہ سے تڑخی ہوئی اور ناہموار تھی، اور گنے کی خشک جڑیں جگہ جگہ سے ابھری ہوئی تھی، اور ان میں مٹیالے رنگ کے کیڑے مکوڑے چل رہے تھے۔ گنے کی جھڑی ہوئی چھال کے زرد ٹکڑے نیم گرم بگولوں میں ہلکا ہلکا شور کرتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ بھونسلی چڑیوں کی ایک ڈار ان کے سروں سے شاں کر کے گزری۔ اس کھیت میں اب تک ہل چل جانا چاہیے تھا، اس نے کہا۔ پھر کیوں نہیں چلا؟ بچے نے پوچھا۔ گنے کی جڑیں دوبارہ پھوٹ پڑتی ہیں، اس نے کہا، پر فصل آدھی بھی نہیں اترتی۔ کام سے جی چرانے والے کسان اسی پر قناعت کر لیتے ہیں۔ بابا، کسان تو کام سے جی نہیں چراتے؟ بچے نے پوچھا۔ کسان بھی عام آدمیوں کی طرح آدمی ہوتے ہیں بیٹے، چنانچہ گول ہوتے ہیں۔ بچہ بے یقینی سے ہنسا اور پگڈنڈی پر بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ آگے ایک سہاگا پھیر کر تیار کیا ہوا کھیت تھا۔ اس نے بچے کو دوڑ کے زور میں چند قدم کھیت کے اندر جاتے اور اس کے پاؤں کو جوتوں سمیت نرم زمین میں اترتے ہوئے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں اسے بھی سہاگا پھرے ہموار کھیت میں ننگے پاؤں بھاگنا، جب پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک روئی کسی نرم اور بھربھری مٹی میں ہوا کی طرح دھنس جاتے تھے، اور اندر تلووں کو کھیت کی دبی ہوئی نمی کی مخصوص ٹھنڈک اور حدت بیک وقت جادو کی طرح چڑھتی تھی۔ بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس نے پگڈنڈی پر رک کر آنکھیں سکیڑ کر کھیت کی چمچماتی ہوئی سیدھی سطح پر نظر ڈالی اور
اس کی طاقتور سیاہ سیراب مٹی کی قدیم مانوس بو کو سونگھا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ اس نے کہا، اس کھیت کا کسان محنتی ہے۔ بابا، گول بھی ہے؟ بچے نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھہرو، اس نے نعرہ لگایا اور بیٹے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تنگ پگڈنڈیوں پر آگے پیچھے دوڑتے اور ہنستے ہوئے وہ کئی کھیتوں میں سے گزرے۔ اس کا بیٹا اس سے کہیں ہلکا اور پاؤں کا پکا تھا۔ وہ خرگوش کی طرح سی پھرتی اور آسانی سے اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ خود اس کا پاؤں کئی بار پگڈنڈی سے پھسل کر ادھر ادھر گیلے اور خشک کھیتوں میں پڑ چکا تھا اور کیچڑ اور مٹی سے لتھڑ گیا تھا۔ جب ایک پگڈنڈی ختم ہو جاتی اور دوسری اسے زاویہ قائمہ پر کاٹتی ہوئی ملتی تو بچہ رک جاتا اور ایک لہجے تک فیصلہ نہ کر سکتا کہ دائیں کو مڑے یا بائیں کو۔ پھر وہ مڑ کر دیکھتا اور اپنے باپ کو تیزی سے بڑھتے ہوئے پا کر اندھا دھند ایک طرف کو مڑ جاتا اور بھاگنے لگتا، مگر اسی ایک لہجے میں اس کا باپ درمیانی فاصلے کو چند قدم کم کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اب وہ ایک نسبتاً چوڑی اور سیدھی پگڈنڈی پر ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس پگڈنڈی کے دونوں جانب گیہوں کی فصل کھڑی تھی، جسے شاید آخری پانی لگایا جا رہا تھا۔ ان کے قدموں کی دھمک سے ڈر کر دو خرگوش اور ایک جنگلی بلہ ایک طرف سے نمودار ہوئے اور ان کے رستے کو پھلانگ کر دوسری طرف فصل میں غائب ہو گئے۔ ایک کھیت سے ننھی خاکستری چڑیوں کی ڈار اڑی اور فصل کے اوپر اوپر تیرنے لگی۔ ایک طرف کی بالیوں میں چلتی ہوئی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی، بال اڑاتی، اس کا لہور اچھالتی ہوئی دوسری طرف کی بالیوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے صرف ایک قدم پیچھے تھا اور ہاتھ پھیلا کر تیزی سے قریب ہوتا اور بچے کے نرم اور گرم اور تڑپتے پھسلتے پیارے بدن کو قابو میں کرنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا کہ دفتن پگڈنڈی ختم ہو گئی۔ آگے ایک کنواں تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی پگڈنڈی پر اسی موسم میں وہ 7 سال کا تھا۔ اس نے یاد کیا اور اپنے باپ کے آگے آگے دوڑ رہا تھا کہ پگڈنڈی ختم ہو گئی تھی اور وہ کنویں کے پانی کی نالی پھلانگ کر آگے نکل گیا تھا، اور اس کا باپ کہ ہر قسم کی چھلانگ لگانے سے گھبراتا تھا وہیں رک گیا تھا اور مڑ کر ہوا میں جھوٹ موٹ غور سے دیکھنے لگا تھا، جیسے اس کی کوئی بیش قیمت چیز پیچھے رہ گئی ہو۔ یہی زمین تھی اور یہی فصل تھی اور یہی پانی اور بالیوں میں سرسراتی ہوئی تازہ نیم جوش ہوا تھی اور خاکستری رنگ کی ننھی ننھی چڑیوں کی ڈار فصلوں کے اوپر اوپر تیرتی تھی اور باپ اور بیٹا تعاقب میں تھے۔ اس نے یاد کیا، باپ اور بیٹا اور زمین اور باپ اور بیٹا واقعات کیسے اپنے چکر کو پورا کرتے تھے اور کیسے اختصار اور ضابطے اور نو نان سینس کے ساتھ جیسے گھڑی کی سوئیاں۔ وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ گھٹنا ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور بہتے ہوئے شفاف پانی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ کو دیکھا اور انگلیوں کی پوروں پر اس ٹھنڈک کو اور حدت کو بیک وقت محسوس کیا جو گہری مٹی اور بہتے ہوئے پانی اور انسانی بدن کی پراسرار خاصیت ہوتی ہے، اور جو اس وقت سے تھی جب وہ 7 برس کا تھا اور اس نے گیلی خنک مٹی اور ادھ پکی فصل کی بے نام خوشبو کو سونگھا جو وہیں کی وہیں قائم تھی۔ اب بھی جب وہ 35 برس کا ہو چکا تھا اور اس پر زندگی کے اس خوفناک منشی اور لامقام جادو کے چکر کا انکشاف ہوا اور اس نے سوچا صرف پانی لہو میں بدل جاتا ہے اور زمین کے رستے نسل سے نسل کو منتقل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سرگرداں رہتا ہے۔ پانی میں تیرتے ہوئے سفید لمبی لمبی پتلی انگلیوں والے ہاتھ کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اس کنویں کی پشت پر جہاں سے یہ پگڈنڈی دوبارہ شروع ہوتی تھی ایک نجومی بیٹھا کرتا تھا جس کے آگے ایک میلا سا کپڑا پھیلا ہوتا تھا جس پر عجیب و غریب قسم کے سکے اور پیتل کے چھوٹے چھوٹے نمبروں والے مکب بکھرے رہتے تھے۔ اس نے پانی سے ہاتھ نکال کر چہرے پر پھیرا اور پھر بالوں سے پونچھ کر خشک کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کنواں ری ری کی مدھم یکساں خواب آلود آواز نکالتا ہوا چل رہا تھا اور اس کا بیٹا اچک کر گادی پر سوار ہو بیٹھا تھا اور ایک کھوپے چڑھے بیل کی دم پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ دائیں طرف جامن اور شہتوت کے پیڑوں کا جھنڈ تھا جس میں کاشتکار کا کچا مکان تھا۔ کاشتکار اپنے مکان کے سامنے بیٹھا ٹوکے سے چارہ کتر رہا تھا۔ مکان کی دیوار کے ساتھ کھرلی پر بھینس بندھی تھی جس کی پشت پر ایک کوا بیٹھا چونچ مار رہا تھا۔
اس سایہ دار، خاموش اور پرامن منظر کو آنکھوں میں اتار کر اس نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ڈیرے کی پشت پر جا نکلا۔ جوتشی کی جگہ خالی تھی۔ اس کے پیچھے کنویں کے چلنے اور پانی کے بہنے اور کسان کے ٹوکے کی آواز تھی، اور گہری سایہ دار جگہوں میں گرے ہوئے پرانے پتوں کی تیز بو تھی، اور سامنے چلچلاتے ہوئے رنگ تھے اور گیہوں کی لاکھوں جھومتی ہوئی بالیوں کی سرسراہٹ تھی۔ ساری جگہوں میں سے جوتشی نے صرف اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے سوچا۔ حالانکہ یہاں سے صرف پیدل دہقان گزرا کرتے تھے، اور اس نے کبھی کسی دہقان کو جوتشی کے پاس بیٹھے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی ہی پراسرار بات تھی جیسی بچپن کی ساری سرزمین ہوتی ہے۔ اس نے سوچا، اور جوتشی جب تک وہاں رہا تھا ہمیشہ بڑے اطمینان اور فراغت سے وہاں بیٹھا ہوا ملتا رہا تھا۔ اس کے پاس پرانی سی سیاہ صندوقچی پڑی رہتی تھی جس پر چند بوسیدہ کتابیں اوپر نیچے رکھی ہوتی تھیں، جن کے ساتھ ایک انسانی ہاتھ کی شکل بنی ہوئی تھی، اور ہتھیلی میں چند لکیریں کھینچی تھیں، اور نیچے بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا: جوتش، رمل، نجوم، ابجد۔ ابجد۔ ایک روز اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، یہ کیا ہوتا ہے بابا؟ اور اس کا باپ کہ اور ساری باتوں کے علاوہ ابجد کا بھی علم رکھتا تھا۔ اس کے باپ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور وہ دنیا کے سارے علموں کا ماہر تھا۔ بولا تھا، اسموں کا علم ہوتا ہے بیٹے۔ اسموں کا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کے باپ نے کہا تھا، ناموں کا۔ ہر شخص کے نام کا اثر اس کی ساری زندگی پر پڑتا ہے بیٹے، اسے ابجد کہتے ہیں۔ نام کا اثر کیسے پڑتا ہے بابا؟ اس نے پوچھا تھا، اور اس کا باپ آرام سے پگڈنڈی پر بندوق کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے پاس بٹھا کر بولا تھا، یہ لفظوں کا علم ہے بیٹے، اور لفظ میں بڑا جادو ہوتا ہے۔ جادو ہوتا ہے؟ ہاں۔ کیسے؟ ایسے۔ اس کا باپ ایک بالی توڑ کر اسے دانتوں میں چباتے ہوئے بولا تھا کہ جیسے تمہارا نام ہے، جسے سویرے سے شام تک میں تمہاری ماں اور بہن اور اسکول میں تمہارے استاد اور ہم جماعت ان گنت بار پکارتے ہیں، اور تم اس نام پر بولتے ہو، مگر نام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ نام جتنی بار بھی پکارا جاتا ہے اس کا ایک لفظ بنتا ہے اور منہ سے نکل کر ہوا میں جاتا ہے، اور اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ضائع ہو گیا، مگر کبھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ زندہ ہوتا ہے، اور اس کا رشتہ تمہارے ستارے سے ہوتا ہے، اور ہر بار جو پکارا جاتا ہے تو آواز کی رفتار سے اڑتا ہے اور آٹومیٹک۔ بابا کو یہ لفظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ دل میں ہنسا۔ سیدھا تمہارے ستارے تک پہنچتا ہے اور اس سے جا کر ٹکراتا ہے ہر بار، اور یوں تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ستارہ کیا ہوتا ہے بابا؟ ہر شخص کا ایک ستارہ ہوتا ہے جس کے زیر اثر وہ پیدا ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور مرتا بھی ہے۔ دونوں اٹھ کر پھر آگے پیچھے پگڈنڈی پر چل پڑے تھے، اور جب کچھ دیر بعد اور باتیں کرتے ہوئے اس کے باپ نے کہا تھا، اب 2-4 برس میں تمہیں نیپولین کی سوانح عمری پڑھ لینی چاہیے۔ تو اسے وہ پھیکے سرخ رنگ کی جلد والی خستہ بھورے کاغذ اور باریک سہ کالم لکھائی کے صفوں والی موٹی سی کتاب یاد آ گئی تھی، جو ہر وقت اس کے باپ کی کرسی کے پاس تپائی پر پڑی رہتی تھی، اور جسے اس کا باپ موقع بموقع اٹھا کر پڑھتا اور حاشیوں پر کچھ لکھتا رہتا تھا، اور جس سے پرانے کاغذ کی مخصوص تیز بو آیا کرتی تھی۔ اس کو وہ کتاب، جس سے وہ ایسے ہی مانوس تھا جیسے اپنے جوتے یا اپنے بستر سے، یاد آ گئی تھی۔ اس نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، بابا میں بھی بڑا ہو کر کتابیں لکھوں گا۔ اور اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے باپ نے آنکھیں پھیلا کر تقریباً اداسی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر پگڈنڈی پر بندوق گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کو پاس بٹھا کر بولا تھا، بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کیسے ہے بابا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ایسے۔ اس کا باپ آنکھیں سکیڑ کر آسمان پر دیکھتا ہوا بولا تھا کہ جیسے یہ بادل۔ بادل؟ ہاں، اس کے باپ نے کہا تھا۔ یہ بدلیاں دیکھ رہے ہو،
پچھلے 1 گھنٹے سے کیسی دھلی دھلائی دھنکی ہوئی اور پریس کی ہوئی روئی کی ٹھوس چٹانوں کی طرح آسمان میں سر اٹھائے کھڑی ہیں، اور نہ بدلتی ہیں، نہ جلتی ہیں، نہ شکل بدلتی ہیں۔ دیکھا تم نے؟ ہاں بابا، دیکھا تم نے کہ ان کی ایک ایک نوک اور ایک ایک قوس اور ایک ایک لکیر جیسے پتھر سے کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ ہاں بابا، اور اپنے اختصار اور اپنی خاموشی کے باوجود ان میں اتنی تندی اور اتنا تشدد اور اتنی زندگی اور قوت ہے کہ دل پر نقش ہو جاتی ہیں، اور ایک بار دیکھ لو تو سارا سال نہیں بھولتی۔ اس کی آنکھیں یکبارگی چمک اٹھی تھی۔ دیکھا تم نے؟ ہاں بابا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک یکبارگی غائب ہو گئی تھی، اور وہ ایک بالی توڑ کر اداسی سے اسے سونگتے ہوئے بولا تھا، یہ بدلیاں صرف بہار کے باہر آتی ہیں، چند روز کے لیے بس، پھر سارا سال وہی میلے میلے مٹیالے غیر معین اور غیر واضح اور مکڑی کے جالے کے سے بدرنگ بادلوں کا چکر چلتا ہے جو آتے ہیں اور گرجتے ہیں، اور دھوپ، وہ بالی کھیت میں پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور دھوپ کہ آنکھوں میں کھپ جانے والے رنگوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پھر پگڈنڈی پر آگے پیچھے چلنے لگے تھے، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس نے اس کی پرواہ بھی نہ کی تھی اور بھلا دیا تھا، اس لیے کہ کتابیں لکھنے کی بات اس نے بے سوچے سمجھے بالکل سرسری طور پر کی تھی، اور اصل میں اس کا مطلب یہ نہ تھا۔ مگر بعد میں، بہت بعد میں، جب وہ واقعی بڑا ہو گیا اور اس نے کتابیں لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو اپنے باپ کی کہی ہوئی بات اپنے سارے معنی کے ساتھ بڑے واضح طور پر اس کے سامنے آ گئی، اس لیے کہ جب کبھی وہ کسی خیال کے جادو کو محسوس کر کے چونک کر اٹھا اور قلم اٹھا کر کاغذ پر جھکا تو خیال کو لفظ میں منتقل کرتے کرتے اس کا سارا جادو غائب ہو گیا، اور اس نے اپنے آگے کاغذ پر کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیلے ہوئے بے جان بے اثر لفظوں کو بدمزگی سے دیکھا اور اس سکتے میں آ گیا، اور پھر اس نے سر اٹھا کر بہار کی ان بدلیوں کو تلاش کیا جن کے آنے میں ابھی دیر تھی، اور ہمیشہ اس نے حیران ہو کر سوچا کہ اس کا باپ جس نے کبھی ایک کتاب بھی نہ لکھی تھی کیسے ان سب باتوں کا علم رکھتا تھا۔ وہ بدلیاں کبھی نہ آئی تھیں، وہ لفظ کبھی اس کو نہ ملا جس کی تلاش میں وہ تھا، وہ کاٹا چھانٹا ہوا، دھلا دھلایا ہوا، صاف ستھرا، مختصر اور تند اور قوی ٹھوس دھات کا گھڑا ہوا لفظ جس پہ نظر ڈالو تو سانس لے اور زبان پہ لاؤ تو جی اٹھے اور دل کی طرح دھڑکے، وہ لفظ صرف اس کے خیال میں جادو جگاتا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ علم رہا تھا کہ لفظ میں بڑا جادو ہوتا ہے، مگر اس بات کا اسے پتہ چلا تھا کہ لفظ لکھنا بڑا کٹھن کام ہے۔ اس نے ہزاروں کیڑے مکوڑے پھیلائے اور مشہور بھی ہوا، مگر دوسرے بڑے بڑے اور مشہور کتابیں لکھنے والوں کی طرح ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ بابا، اس کا بیٹا اس کی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں بیٹا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر فصل کے اوپر اوپر دیکھتے ہوئے ذہن پر زور ڈالا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بچے نے دہرایا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، اس نے کہا۔ پھر اس نے ایک ٹوٹی ہوئی خشک ٹہنی اٹھا کر اس سے سفیدہ پھرے ہوئے کھیت کی سطح پر ایک گول دائرہ کھینچا۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ دائرہ آدمی کا بنیادی رویہ اور اسی دائرے میں آدمی کی ساری سوچ بند ہے۔ اس دائرے سے باہر نامعلوم کی دنیا ہے، اندھیرا ہے۔ پھر اس نے دائرے کے محیط پر قریب قریب 2 نشان لگائے۔ ان نشانوں کے درمیان یہ مختصر سا علاقہ بھلائی کا علاقہ ہے۔ یہاں سے پھر اس نے دائیں طرف محیط کے ساتھ ساتھ لکڑی گھمائی، ظلم شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے اس نے بائیں طرف لکڑی گھمائی، منفی اچھائی شروع ہوتی ہے۔ ان تینوں علاقوں کی آپس کی حدیں بڑی باریک اور تقریباً نامعلوم ہوتی ہیں۔
اتنی کہ یہاں سے دیکھے پر سب آپس میں گڑمڑ ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کی ایک چیز مشترک ہوتی ہے، آدمی کا بنیادی رویہ، بھلائی ہو برائی ہو یا ظلم ہو، آدمی کا بنیادی رویہ جارحانہ ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سوچتے بھی ہیں تو کچھ نہیں سوچتے۔ کچھ بھی نہیں؟ بچے نے دہرایا۔ ہاں، جب تک آدمی کا بنیادی رویہ بدل نہیں پاتا تب تک یہ دائرہ نہیں ٹوٹتا، اور تب تک اس سے باہر کے نامعلوم علاقے میں ہماری رسائی نہیں ہوتی، جو بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس دائرے کی جس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، اور جہاں زندگی کی اصل نسل باتوں کا علم رہتا ہے۔ سمجھے؟ بچہ بے یقینی سے ہنسا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے بیٹے کی گردن میں بازو ڈالا اور وہ واپس شہر کو مڑے۔ اسے پتا تھا کہ بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر طمانینت سے دل میں مسکرایا کہ عمر میں کبھی نہ کبھی وہ ضرور کہیں نہ کہیں ان باتوں کے روبرو آ کھڑا ہوگا اور سمجھ جائے گا، اور پھر وہ اپنے باپ کو یاد کرے گا۔